الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. محترم سامعین کرام اور طلباء اعزام، صحت لگاتار ٹھیک نہیں ہے، کل بھی گڑبڑ، آج بھی صحت میں کچھ گڑبڑ ہے، اصل میں کھانسی اور زکام ہے، اس کی وجہ سے اس سال تو تقریباً اکثر سبق میں یہی ہوا. اب آپ دعا کریں اللہ تعالیٰ مکمل شفا عطا فرمائے تاکہ پورا جو ہے اچھی طرح تفسیر کا یہ سبق ہو جائے. کل 13واں پارہ تھا اور اس 13ویں پارے میں سورہ ابراہیم کی 27ویں آیت، اس پہ میں کچھ کہنا چاہتا تھا تو پھر سبق روکنا پڑا. یہ جو آیت ہے آج اصل تو 14واں پارہ ہے، البتہ یہ کچھ اس پارے کی کچھ آیتیں رہ گئی تھی. اس آیت میں اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلمہ طیبہ کی مثال بیان فرمائی کہ اس کی مثال جو ہے اس درخت کی ہے جس کا تنا بڑا مضبوط ہے اور اس کی شاخیں آسمانوں میں ہے، بڑا مضبوط درخت. اور پھر کفر کی مثال دی تھی کہ وہ ایک زہریلے کانٹے دار درخت کی طرح ہے جو خود بھی نہیں ٹک سکتا اور باقیوں کو نقصان بھی پہنچا سکتا. اس کے بعد فرمایا یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیاۃ الدنیا، اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو ثابت قدم رکھتے ہیں دنیاوی زندگی میں بھی اور آخرت کی زندگی میں، اور ظالموں کو اللہ تعالیٰ گمراہ کر دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ جو چاہے وہ کرے. یعنی ایمان والے جو ہے وہ اگر ایمان پہ ثابت قدم ہے تو وہ اللہ کا فضل ہے، باقی اور کوئی بات نہیں ہے. ورنہ آپ نے سنا ہوگا حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ صبح انسان ایمان کی حالت میں نکلے گا، شام کو گھر لوٹے گا تو وہ کفر کی حالت میں ہوگا، شام کرے گا ایمان کی حالت میں، صبح تک کافر بن چکا ہوگا. یصبح الرجل مومنا ویمسی کافرا ویمسی مومنا ویصبح کافرا. اور آج کل کے حالات ویسے ہی ہے. آج کل کے زمانے میں اگر کسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان پر رکھا ہے تو یہ اللہ کا فضل ہے اور کچھ بھی نہیں. اس کے بعد فرمایا آخرت میں بھی، آخرت سے یہاں پہ مراد قبر ہے، آخرت سے یہاں پہ مراد قبر ہے. یعنی جب بندے کو قبر میں رکھتے ہیں تو اس وقت جب اس مردے سے یعنی اس بندے سے سوال پوچھا جاتا ہے، فرشتے منکر اور نکیر سوال پوچھنے آتے ہیں، تو اس وقت وہ سوالوں کا جواب دے پاتا ہے یا نہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اہل ایمان کو اس وقت بھی ثابت قدم رکھتے ہیں اور وہ اس وقت وہ جواب دے پاتے ہیں. کلمہ اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت، ان سب چیزوں کا وہ جواب دے پاتا ہے. تو وہ فی الآخرہ سے یہاں پہ وہ فی القبر مراد ہے، کیونکہ آخرت تو مرنے کے بعد ہی سے شروع ہوتی ہے. تو قبر میں اللہ تبارک و تعالیٰ ثابت قدم رکھتا ہے انسان کو ایمان پر. تو اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ جب آپ مردوں کو دفن کرو تو اس کے لیے ثابت قدمی کی دعا کیا کرو. ثم صلوا له التثبیت، جب دفن کرو تو اس کے بعد ثابت قدمی کی، اللہ اس کو دین پر، سوالوں کے صحیح جواب پر ثابت قدم رکھ.
جی آگے آیت نمبر 34 میں فرمایا وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اوپر سے نعمتوں کا ذکر فرمایا، تفصیلی تذکرہ کی کیا کیا نعمتیں ہیں، اور فرمایا بلکہ جو کچھ تم مانگتے ہو وہ میں تمہیں دیتا ہوں. آگے فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اور اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرو تو تم انہیں شمار نہیں کر سکتے. اگر تم گننا چاہو تو تم انہیں شمار نہیں کر سکتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں بے شمار ہیں. ایک انسان اگر خود پر غور کرے تو اس کا سرتاپا وجود، اس کا سارا وجود، ایک ایک جز وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے. دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ سارا کچھ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے. سب سے بڑی نعمت ایمان ہے، زندگی کی نعمت ہے، جوانی کی نعمت ہے، صحت کی نعمت ہے، دولت کی نعمت ہے، اور والدین ہیں، بہن بھائی ہیں، بیوی بچے ہیں، کاروبار ہے. ایک ایک چیز اگر انسان ایک نعمت پر ہمیشہ کے لیے سجدے شکر بجا لائے، ہمیشہ کے لیے سجدے ہی میں رہے، پھر بھی اس کا حق ادا نہیں ہوگا. اس سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے. حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگا کرتے تھے، اللہ جو تو نے نعمتیں ہم پر کی، اللہم لک الحمد بما انعمتنا، اللہ جو تو نے انعام ہم پر کیے، نعمتیں کیے، اس کے بدلے میں ہمارا شکر قبول کیجیے. اللہم لک الحمد بما اکرمتنا، اے اللہ جو آپ نے ہمارا اعزاز کیا، ہمیں عزت دی، اس کے بدلے میں ہمارا شکر قبول کیجیے. ایک دعا پڑھتے تھے اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک ربنا لا نحصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک. اے اللہ ہم شکر بھی نہیں کر پائیں گے، ہمیں حمد آپ کی تعریف کرنی بھی نہیں آئے گی. آپ کی تعریف ویسی ہی ہم کرتے ہیں جیسا آپ اپنی تعریف چاہتے ہیں. تو سب سے بہترین دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کے مقابلے میں جو ہم اللہ کا شکر ادا کریں. اور اصل شکر جو ہے وہ عملی شکر ہوتا ہے. شکر اصلی عملاً ہوتا ہے، فزیکلی شکر جس کو کہتے ہیں. آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحت دی ہے تو اس صحت کو دین کے کاموں میں استعمال کریں، یہ اس کا عملی شکر ہے. اللہ نے وقت دیا ہے، یہ فارغ وقت دین کے کاموں پہ صرف کرے، یہ اس کا شکر ہے. اللہ تعالیٰ نے مال و دولت دی ہے، یہ دین کے کاموں میں خرچ کرے، یہ اس کا صحیح مصرف ہے. آپ کو عہدہ دیا ہے، وہ عہدہ دین کی سر بلندی کے لیے استعمال کرے، یہ اس کا صحیح استعمال ہے. آگے حضرت سیدنا ابراہیم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ ہے. یہ پورا رکوع 35 سے لے کر 41 تک سارا جو ہے انہی کے تذکرے پر مشتمل ہے. اور حضرت سیدنا ابراہیم جیسا میں نے ذکر کیا تھا وہ تو اصل تھے عراق کے، عراق میں بابل جو مشہور جگہ ہے وہیں کے تھے، بلکہ انہی سے وہ جگہ مشہور ہو گئی ہے. ان کو حکم ہوا، ان کی اہلیہ تھی اور اس کا نام تھا حضرت سارہ. حکم ہوا کہ تمہیں جو ہے ہجرت کرنی ہے، وہاں سے چلے جانا ہے. چلتے چلتے وہاں سے آئے مصر پہنچے. جب وہ مصر پہنچے وہاں پہ ایک ظالم بادشاہ تھا، اس نے بڑی گستاخی کرنی چاہی لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو روک لیا. تو اس نے پھر ایک خادمہ حضرت سارہ کو دے دی، اس کا نام تھا ہاجر. حضرت سارہ نے کہا میں اس کو کیا کروں گی، مجھے کیا خدمت کرے گی، میں اسے اپنے شوہر کے نکاح میں دے دیتی ہوں، کیونکہ ان کا کوئی بچہ تھا بھی نہیں اور بڑی عمر کو پہنچ چکے تھے حضرت ابراہیم بھی اور حضرت سارہ بھی. حضرت ہاجرہ سے نکاح ہوا تو بچہ پیدا ہو گیا، حضرت اسماعیل. اب جب حضرت اسماعیل پیدا ہو گئے
اب ان کو حکم ہوا، جب یہ ہجرت ابھی کر ہی رہے تھے تو یہ فلسطین کے علاقے میں وہاں پہ اب بھی ایک سٹی ہے الخلیل، وہاں پہ رہ رہے تھے. اب بچہ پیدا ہو گیا، ابھی کچھ ٹائم ہی کا تھا، کوئی بڑا بچہ نہیں تھا، ابھی دودھ پیتا بچہ تھا. حکم ہوا کہ اس بچے کو لے کر اور اپنی اس دوسری بیوی حضرت حاجرہ کو لے کر یہاں سے آپ کو ہجرت کرنی. چل دی ہجرت کرنی. حضرت سارہ کو وہی رکھا، اور پھر جب واپس آئے تو پھر حضرت سارہ سے بھی ایک بیٹا پیدا ہوا، حضرت اسحاق. تو حضرت اسحاق ہی کے بیٹے تھے حضرت یعقوب، جن کا ذکر پیچھے آیا تھا. پھر انہی کے 12 بیٹے تھے، جن میں حضرت سیدنا یوسف علیہ نبینا علیہ السلام ان کا تذکر آیا تھا، انہی یعقوب کے بیٹے. یہ سارے وہیں الخلیل، کنعان، فلسطین اسی علاقے میں رہتے تھے. اور حضرت اسماعیل، وہ جو بچہ ہوا تھا اسی کو کہتے ہیں حضرت اسماعیل. تو حضرت حاجرہ اور یہ بچہ اسماعیل اور خود حضرت ابراہیم یہ چل دیے مکہ. تو جہاں جہاں سب زمین ملتی تھی سوچتے تھے وہیں رکیں گے. حضرت جبرائیل کہتے تھے نہیں، ابھی اجازت نہیں ہے، چلتے رہو. چلتے چلتے ایک جگہ پہنچے، ایسی جگہ جہاں کوئی سبز زار نہیں، کوئی سبزی نہیں، کوئی سبز گھاس نہیں، کوئی درخت نہیں. دروازے کھڑکی بند کرو، کوئی درخت نہیں، پرندے نہیں، چرند نہیں، پرندے نہیں، درندے بھی نہیں تھے، کوئی تھا ہی نہیں، پانی ہی نہیں تھا. کیا کرتے؟ تو جب ایسی جگہ پہنچے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت جبرائیل نے فرمایا کہ یہی رکنا ہے. اب وہاں پہ پھر پتہ چلا حضرت ابراہیم کو یہاں تو اصل بیت اللہ ہے اور بیت اللہ کی مجھے تعمیر کروانی ہے. وہاں پہ دعا کی ہے، وہی دعا ہے 37 آیت میں، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع. اے اللہ، میں نے اپنی ذریت کو ٹھہرا دیا ایسی جگہ میں، ایسی وادی میں جو بنجر زمین ہے، ایسی جگہ میں نے اس کو ٹھہرا دیا. عند بیتک المحرم، البتہ تیرا کھانے کا یہاں پہ. اور ایسا کیوں میں نے کیا؟ ربنا لیقیم الصلاۃ، اے ہمارے رب، تاکہ یہ نماز قائم کرتے رہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ کہیں جائیں نا گھر ڈھونڈنے کے لیے، کہیں آپ کو گھر بنانا ہو یا گھر خریدنا ہو، تو کوشش کرنی چاہیے مسجد کے قریب ہی مل جائے. عند بیتک المحرم، تیرے قابل احترام گھر کے ساتھ میں نے ان کو بسا دیا ہے. اور وجہ یہ ہے تاکہ یہ نماز قائم کرے. اگر آپ مکان لے لیں گے یا مکان خریدیں گے یا بنائیں گے مسجد سے بہت دور 1 کلومیٹر، خود بھی کبھی نماز کے لیے نہیں آئیں گے تو بچوں کو کہاں سے عادت ہو؟ تو بچے تب عادی ہو جائیں گے جب بالکل نزدیک مسجد ہو، آپ 5 وقتہ نماز کے لیے جائیں، بچوں کو بھی ساتھ لے کر جائیں. آگے حضرت ابراہیم نے دوسری دعا کی، فَجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ. لوگوں کے دل آپ اس کی طرف اٹریکٹ کریں، لوگوں کے دل کھینچتے چلے جائیں اس حرم پاک کی طرف. وَرْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ، اور ان کو عطا فرما ثمرات. ثمرہ کہا جاتا ہے ہر چیز کی بیسٹ کوالٹی کو یا پیور کوالٹی کو، پیورٹی کو ثمرہ کہا جاتا ہے عربی میں، اسی کی جمع ثمرات آتی. تو ایک تو ہوتا ہے میوہ، میوہ بھی ترجمہ کر سکتے ہیں، البتہ سب سے ہر چیز کی بیسٹ کوالٹی وہاں ہو جائے، وہاں ان کو ملے. اور ایسا ہی ہے الحمدللہ، آپ کو جو بیسٹ کوالٹی ہے مکہ مکرمہ میں ملے گی، وہ آپ کو اور کہیں نہیں ملے گی. ہر چیز کی بیسٹ کوالٹی، ہر چیز پیور شیپ میں وہاں پہنچتا ہے. فرمایا لعلہم یشکرون. آگے اور بھی دعائیں کی، یہیں پہ وہ مشہور دعا ہے جو ہر کسی کو یاد ہے، رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. اے ہمارے رب، نماز کا قائم کرنے والا مجھے بنا اور میری ذریت کو بھی. اے ہمارے رب، اور دعا بھی قبول فرما، میری بھی مغفرت فرما اور والدین کی بھی مغفرت فرما
اور تمام ایمان والوں کی مغفرت فرما قیامت کے دن. یہ دعا مانگنی چاہیے. حضرت سیدنا ابراہیم نے مانگی ہے. آگے فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ. مظلوموں کو اور مسلمانوں کے لیے اس آیت میں ایک خوشخبری ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آپ اللہ تعالیٰ کو غافل نہ گمان کرے ان چیزوں سے جو ظالم لوگ کرتے ہیں. یعنی آپ نے کیا سوچ رکھا ہے کہ ظالم اتنا ظلم کر رہے ہیں اور زمین پر دندناتے پھرتے ہیں اور مظلوموں کو جو ہے تہ بالا کرتے ہیں, ہمیں کچھ پتہ نہیں. فرمایا ایسا نہیں سوچنا, ہمیں سب کچھ پتہ ہے, لیکن ہم کیا کر رہے ہیں, انما یؤخرہم, اللہ تعالیٰ انہیں ڈیل دے رہے, مہلت دے رہے, لیوم تشخص فیہ الابصار, ایسے دن کے لیے جس دن کی نگاہیں جھکی ہوئی ہوں گی. یعنی قیامت کے دن تک ہم ان کو مہلت دے رہے ہیں, کیونکہ ان کو جو کچھ جینا ہے تو یہی جینا ہے, اس لیے ان کو مہلت ہم دے رہے ہیں. آیت نمبر 46 میں فرمایا وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ وَعِنْدَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ, کہ دین کے خلاف, دینداروں کے خلاف, ایمان والوں کے خلاف سازشیں کرنے والوں نے ایسی سازشیں کی کہ ان سازشوں کی وجہ سے, ان کی چال بازیوں کی وجہ سے پہاڑ اپنی جگہ سے ہل سکتے تھے, پہاڑوں کو وہ ہلا سکتے تھے, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کے قدموں کو جما دیا. تو یہ سازشیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے ہی سے ہے, ہر زمانے میں ہوتی رہیں گی, ہر زمانے میں ہوتی رہیں گی, لیکن جو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے وہ انشاءاللہ پورا ہو کے رہے گا. آگے سورۃ الحجر ہے. یہ قوم ثمود جن کی طرف حضرت صالح کو بھیجا گیا تھا, جو جس جگہ رہتے تھے اس جگہ کا نام تھا ہجر. چونکہ اس صورت میں ان کا تذکرہ آیا ہے تو اس لیے اس صورت کا نام ہے سورۃ الحجر. اس کی ایک آیت 13ویں پارے میں الف لام را تلک آیات الکتاب و قرآن مبین, باقی پوری سورت 14ویں پارے میں. اس سے پتہ چلتا ہے یہ جو ترتیب ہے پاروں کی ترتیب, یہ توقیفی ترتیب نہیں ہے. یہ جو سورتوں کی ترتیب ہے یہ وہی ترتیب ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھی, اسی طرح صورتیں تھیں. البتہ یہ پاروں کی ترتیب نہیں تھی. پارے پھر بعد میں لوگوں نے, خاص طور پر جو مدرسے والے بچے ہوتے ہیں, انہوں نے اپنے یادداشت کے لیے اور رمضان میں 30 دن سنانے کے لیے اس کے 30 حصے کر دیے خود ہی سے. تو یہ چلے, کوئی چیز چل جاتی ہے, لیکن کوئی یہ 14 پارہ 13واں پارہ اصل میں حضور کے زمانے میں ایسا نہیں تھا. اس زمانے میں یا تو 7 منزلیں ہوتی تھی, قرآن پاک کی 7 منزلیں, یا سورتیں پڑھی جاتی تھی صرف. یہ ترتیب یہ نہیں تھا, ترتیب یہی تھی سورتوں کی. البتہ یہ پارے سسٹم نہیں تھا, یہ بعد میں بچوں کی اس کے لیے کیا گیا. آگے فرمایا ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین, کافر لوگ تمنا کریں گے کہ کاش وہ مسلمان ہوتے, یعنی آخرت میں ایسا ہی ہوگا. تمنا کریں گے کاش ہم مسلمان ہوتے, کاش ہم نے یہ کیا ہوتا, لیکن اس وقت اس تمنا کا کیا فائدہ. آیت نمبر 9 میں فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون, کہ ہم ہی قرآن پاک کو نازل کرنے والے ہیں اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. قرآن پاک سے پہلے جو بھی کتابیں تھیں, تورات, انجیل, زبور, اللہ تبارک و تعالی نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری
ان قوموں کے علماء پر ڈالتی تھی، تو ظاہر سی بات ہے وہ اس کی حفاظت نہیں کر سکی. ساری جتنی بھی پہلی کتابیں تھیں ان کے اندر تبدیلی ہو گئی، تحریف ہو گئی، رد و بدل ہو گیا. قرآن پاک کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود لے لی، اور ایسا محفوظ اللہ تعالیٰ نے قرآن کو بنایا ہے کہ جیسا لوح محفوظ کے اندر لکھا ہوا قرآن پاک ہے، جیسا وہاں لکھا ویسا ہی قرآن پاک ہمارے پاس لکھا ہوا بھی ہے، اور ویسا ہی قرآن پاک ہمیں الحمدللہ یاد بھی ہے. دو طریقوں سے قرآن پاک کی حفاظت کی گئی. ایک کو کہتے ہیں حفاظت فی الصدر، دوسرے کو کہتے ہیں حفاظت فی الکتابہ. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورے قرآن پاک کو سینوں کے اندر محفوظ کر دیا. حضرت جبرائیل جو بھی آیت لے کر آتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زبانی یاد کرتے تھے، اور اپنے جو صحابہ تھے ان کو سناتے تھے، وہ بھی زبانی یاد کرتے تھے. چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی خود حافظ قرآن تھے، خلفائے راشدین چاروں حافظ قرآن تھے، بلکہ عشر مبشرہ حافظ قرآن تھے، اور حضرت عائشہ صدیقہ، حضرت ام سلمہ، حضرت زینب، یہ سب حافظات. بلکہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے چلے گئے اس وقت ہزاروں کی تعداد میں حفاظ تھے. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حیات ہی تھے آخری ٹائم میں ہزاروں کی تعداد میں. اس کے بعد سے تو ہر زمانے میں لاکھوں رہے، آج کے زمانے میں کروڑوں ہیں الحمدللہ. یہ ہر زمانے میں رہا ہے، پہلے ہزاروں تھے، پھر لاکھوں میں، اب کروڑوں میں. بلکہ اب تو صرف مدرسوں میں پڑھنے والے جو بچے ہیں وہ جو حافظ بنتے ہیں، ایک ایک ملک میں تقریباً 1 لاکھ بچے حافظ بنتے ہیں ایک سال. تو یہ اصل حفاظت تو اسی طرح ہے. اصل حفاظت جو ہے سینوں میں محفوظ ہے. کتاب کو تو آپ جلا سکتے ہیں، سینے کو کیا کریں، کتنوں کو آپ ماریں گے. دوسرا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے لکھوا کر بھی اس کو محفوظ رکھوایا. اس کا طریقہ کیا تھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ کی ایک جماعت تھی جن کو کاتبان وحی کہتے ہیں، جو وحی لکھا کرتے تھے. بڑی جماعت جن میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ، حضرت سیدنا عثمان، حضرت زید، یہ سب حضرات تھے. بڑی جماعت ایک. ان میں سے ان کو سب کو حکم تھا کہ کوئی نہ کوئی ان میں سے حضور کے ساتھ ہی رہتا تھا. جو وحی نازل ہوتی تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً کاتبان وحی کو بلاتے، فرماتے یہ لکھو، اور یہ آیت فلاں آیت سے پہلے یا فلاں آیت کے بعد لکھو. تو وہ صحابی فوراً لکھ لیتے تھے. اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا تو پورا قرآن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی لکھوایا تھا. سارا قرآن لکھا تھا. کچھ چمڑے پہ لکھا گیا تھا، کچھ بڑی ہڈیوں پہ لکھا گیا تھا، اونٹ کی جو بڑی ہڈی ہوتی ہے ران کی، کچھ بڑے پتھروں پر لکھا گیا تھا، اور کچھ کاغذوں پر بھی لکھا گیا تھا. اس زمانے میں ایک کاغذ جو ہے ڈسکور ہو چکا تھا گدی کی صورت. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب انتقال ہوا سارا قرآن پاک حضور نے خود لکھوایا تھا. لہذا دونوں طریقوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کی حفاظت فرمائی ہے. اچھا یہ تو تھا لفظ کے ساتھ ساتھ معنی کی بھی حفاظت کی. معنی کی بھی حفاظت، یعنی قرآن پاک کی کوئی بھی تفسیر، اگر کوئی تفسیر میں رائے کرتا ہے، غلط تفسیر کرتا ہے، پوری امت اس کو ٹھکرا دیتی، پورے علماء امت جو اس کو ٹھکرا دیتی، کیسا ہی بھی بندہ ہو. تو آج تک الحمدللہ قرآن پاک کا لفظ اور قرآن پاک کا معنی دونوں محفوظ ہے.
اور یہ ہمیشہ انشاءاللہ محفوظ رہے گا. آگے جو ہے اللہ تبارک و تعالی نے آیت نمبر 26 سے انسان کی تخلیق کا ذکر فرمایا ہے. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ کہ ہم نے انسان کو کھنکھناتی مٹی سے پیدا کیا. وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ السَّمُومِ اور جنات کو اس سے پہلے ہم نے پیدا کیا تھا. میں نے کہا تھا پہلے جن تھے نا پوری دنیا میں، انسانوں سے پہلے جنات رہتے تھے یہاں. پھر فرشتوں نے ان کو جزائر وغیرہ بہت دور دور جگہوں پہ بگایا. تو فرمایا جنات کو ہم نے دہکتی ہوئی آگ سے پیدا فرمایا، انسانوں کو پیدا فرمایا مٹی سے. چونکہ تذکرہ آ گیا انسان اور جنات کا تو فوراً حضرت آدم اور ابلیس کا واقعہ بیان فرمایا. دیکھو یہ دو کمیونٹی ہے، ان میں سے جو شریر لوگ ہیں، شیطان کے جو پیروکار ہیں، ان کے ساتھ تمہاری ہمیشہ کی لڑائی ہے. تمہارے والد حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کے ساتھ انہوں نے کیا کیا، تو پورا واقعہ اس کے بعد بیان فرمایا. اور اسی میں آگے فرمایا کہ جہنم کے 7 دروازے ہوں گے، لہا 7 ابواب، 7 دروازے، کیونکہ جہنم کے طبقے بھی 7 ہوں گے، یعنی جو اس کے یہ لیول، 7 لیولیں اس کی ہوں گی، تو 7 لیولیں ہوں گی، لہذا 7 دروازے ہوں گے. جی اب چونکہ جہنمیوں کا تذکرہ آ گیا، یعنی جنہوں نے ابلیس کی پیروی کی تو ان کو تو ادھر ہی دہکایا جائے گا. اب اس کے فوراً بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں اور متقیوں کا تذکرہ فرمایا. قرآن کا اسلوب ہے، جہاں جہاں غیروں کا تذکرہ ہوتا ہے فوراً اپنوں کا تذکرہ، جہاں جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے عذاب کا ذکر کرتے فوراً نعمتوں کا ذکر، جہاں کفار کا تذکرہ فوراً اللہ تعالیٰ ایمان والوں کا تذکرہ کرتے، تاکہ تقابل ہو جائے، تاکہ انسان کمپیریزن کر سکے، تقابل کر سکے کہ دیکھو انہوں نے کیا کیا، ان کو کیا ملا، انہوں نے کیا کیا اور ان کو کیا ملا. اس کے ساتھ حضرت سیدنا ابراہیم کے مہمانوں کا بھی تذکرہ کیا. حضرت ابراہیم کے پاس مہمان آ گئے، 2 کام تھے ان کے. ایک کام انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو بچے کی خوشخبری دینے آئے، ہم آپ کو ایک بچے کی خوشخبری دینے آئے. حضرت ابراہیم نے کہا بھائی میں تو بوڑھا ہو چکا ہوں. میں نے کہا تھا حضرت ابراہیم تقریباً 85 سال کے تھے اور بعض روایتوں میں 95 سال کے تھے. اہلیہ بھی بڑی تھی، بوڑھی تھی. تو انہوں نے کہا آپ ہمیں کیا خوشخبری؟ تو انہوں نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سچی خوشخبری ہے، لہذا آپ نا امید نہ ہو جائے بلکہ امیدوار رہیں اللہ تعالیٰ سے. اس کا ذکر. اور دوسرا کام تھا ان کا، حضرت ابراہیم کے بھتیجے تھے حضرت لوط علیہ السلام، وہ بھی پیغمبر تھے. ان کو بھیجا گیا تھا ایک قوم کی طرف، سدوم ان کو کہا جاتا ہے. اب تو مشہور ہے قوم لوط کے نام سے، جہاں آج آپ کا ڈیڈ سی ہے، بحر مردار، میرے خیال میں جارڈن سائڈ میں ہے. تو وہاں وہ قوم رہتی تھی، تو ان کی طرف ان کو پیغمبر بنا کر بھیجا گیا. تو انہوں نے بھی جھٹلایا حضرت سیدنا لوط علی نبینا علیہ السلام کو، اور بہت تکلیفیں دی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو بھیجا کہ ان کی قوم کو عذاب میں مبتلا کرے. اور ان میں جو گناہ تھا
وہ گناہ کیا کرتے تھے؟ کیا تھا کہ اس کو بولتے ہیں انگلش میں ہومو سیکسولیٹی، یعنی ہم جنس پرستی جس کو ہم کہتے ہیں، جو آج کے زمانے میں جس کا بڑا رجحان ہے، بڑا چلن ہے آج کے زمانے میں، لوگ اس کو بڑا پروموٹ کر رہے ہیں. اب مسلم ملکوں میں بھی پروموٹ ہو رہا ہے. ایل جی بی ٹی کیو، ایل جی بی ٹی پلس، ایل جی بی ٹی زہرباد، ایل جی بی ٹی کینسر، یہ سب ایل جی پتہ نہیں کیا کیا. اب اس کو ہر جگہ جو ہے پروموٹ کیا جاتا ہے. یہ سارا اصل جو ہے شیطانی چکر ہے اور کچھ نہیں. ابلیسی لشکر کے یہ پیادے ہیں جو یہ سب کر رہے ہیں. ان کو خود پتہ نہیں ہم کیا کر رہے ہیں، ان کو خود پتہ نہیں ہوتا. بعض لوگ تو مسلمان ہیں، بعض لوگ مسلمان ہیں، اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے لیکن ان کاموں میں ملوث ہیں. اس ہم جنس پرستی کی وجہ سے، ہومو سیکشولیٹی کی وجہ سے، وہ جو فرشتے ان کے پاس آئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان فرشتوں کے ذریعے سے ایسے سخت عذاب میں مبتلا کیا. تفسیر میں آتا ہے اور قرآن نے بھی ذکر کیا ہے، لیکن قرآن میں تو بہت شارٹ کٹ ہوتا ہے کہ حضرت جبرائیل خود آئے تھے اور ان کی پوری بستی کو اٹھایا، یوں ہی اٹھایا، اٹھانے کے بعد آسمان تک لے گئے، بہت اوپر سے نیچے پٹک دیا. اور پٹکنے کے بعد پھر بارش ہو گئی. اور بارش کس کی ہوگی؟ کنکروں کی بارش، پتھروں کی بارش. انہیں سنسار کر دیا پوری بستی کو. اچھا اتنا ہی نہیں، آپ کو تعجب ہوگا، ہر جگہ قرآن میں یہ ہے، جہاں پہ بھی اس کا تذکرہ، کئی جگہوں پہ تذکرے میں آتا ہے کہ ان کی ایک بیوی بھی تھی، حضرت لوط کی بیوی تھی. وہ جو ہے وہ خود اس کام میں ملوث نہیں تھی، یہ گناہ نہیں کرتی تھی خود، البتہ ان کی ہمدردی تھی، اس کو ان کی ہمدردی تھی. صرف ہمدردی اس معنی کر کے یہ اپنے پن کاشر پن یا کچھ بھی ہمدردی سی تھی. اللہ تعالیٰ نے اس بیوی کو بھی، جو پیغمبر کی بیوی تھی، اس کو بھی عذاب میں مبتلا کر دیا. اس سے پتہ چلتا ہے اگر ایسی چیز ہو، فحش کاری ہو، بے حیائی ہو، یا بددینی ہو، یا باطل نظریہ ہو، باطل عقیدہ ہو، کوئی بھی غلط کام ہو، اس کا سپورٹ کرنے والا تو پتہ ہی ہے ویسا ہی ہے، البتہ اس کو دیکھ کر خاموش رہنے والا اور اس بارے میں بات نہ کرنے والا اور اس کو اگنور کرنے والا دیکھ کر بھی، اللہ بچائے، اس کا بھی حشر وہی ہوتا ہے، اس کا بھی حشر وہی ہوتا ہے. قرآن کہتا ہے فجعلنا عالیہا سافلہا، ہم نے اس کو پلٹ کر دیا. وامطرنا علیہم حجارۃ من سجیل، اور ہم نے ان کے اوپر پتھروں کی بارش کر دی. جی اس کے بعد اصحاب الحجر کا تذکرہ کیا، قوم ثمود جن کو کہتے ہیں. یہ بھی عرب علاقے ہی میں یہ تھے. تو ان کے بارے میں انشاءاللہ 19ویں پارے میں تفصیل سے بتاؤں گا ان کو کیا کیا اللہ تعالیٰ نے قوت عطا کی تھی، پھر انہوں نے کیا غلط استعمال کیا. آگے قرآن فرماتا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ، اور ہم نے آپ کو 7 بار بار پڑھی جانے والی آیتیں اور قرآن عظیم عطا کیا ہے. یعنی مطلب سورہ فاتح کو 7 مثانی بھی اور قرآن عظیم بھی اس کو بھی کہا جاتا ہے، چونکہ بار بار وہ پڑھا جاتا ہے ہر نماز میں، تو اس وجہ سے اس کو 7 مثانی کہا جاتا ہے. آگے فرمایا لا تمدن عینیک الی ما متعنا به ازواجا منهم، اے پیغمبر جن کو ہم نے دنیاوی آسائشیں کچھ دے رکھی ہے ان کی طرف آپ اپنی نگاہیں نہ کیا کریں. ولا تحزن علیہم، ان پر غمگین بھی نہ ہو جائے. واخفض جناحک للمؤمنین، اب ایمان والوں کے لیے نرم رہا کریں. اس کا مطلب یہ ہے
کہ ایمان والا وہ ہمیشہ ایمان والوں ہی کے سپورٹ میں آنا چاہیے اور باقی لوگوں کی زیادہ طرفداری نہ کرنا چاہیے. کچھ ہوتے ہیں نا مفت کے کشمیر پہ حسن غم خار بنا, مفت کے غم خار بنتے, مفت میں نا لوگوں کا سپورٹ, مفت میں لوگوں کی تعریفیں بٹورتے. کیا پڑھا ہے قرآن میں؟ آگے آپ پڑھیں گے ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. انسان جو بھی بات زبان سے نکالتا ہے یہ تو تیار بیٹھنے والے تیار بیٹھے ہیں لکھنے کے لیے, تو جو بھی زبان سے نکالا وہ لکھ لیتے, اس کا حساب دینا ہے. کتنی تعریف کی, کیسی تعریف کی, غلط تعریف تو نہیں کی. چنانچہ واقعات ہے. ہمیں کسی چیز کی تعریف جب کرتے ہیں تو بہت اس کو اونچا اڑاتے ہیں, اور جب تنقید کرتے تو بس. کہتے حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ دلی میں بہت بڑے ولی تھے, اولیاء کے سردار تھے. 2 بندے آئے ان سے بیعت ہونے کے لیے. وہ حضرت وہاں پہ کھڑے تھے تو یہ 2 بندے حوض پہ وضو کر رہے ہیں. وضو کرتے ایک دوسرے کو, یہ حوض ہمارے حوض سے تو بہرحال چھوٹا ہے. دوسرے نے کہا کتنا چھوٹا؟ کہا بہت چھوٹا ہے یار, بہت چھوٹا ہے. تو وضو کیا, حضرت سن رہے تھے. حضرت نے کہا اچھا یہ حوض تمہارے حوض سے چھوٹا ہے, بہت چھوٹا ہے. شرمندہ ہو. کہا اب ذرا وہاں جاؤ, اپنے واپس جہاں سے آئے ہو وہاں وہ ناپ کے آ جاؤ. وہ زمانہ تھا پیدل سفر کا, یا گھوڑے یا بیل گاڑی زیادہ سے زیادہ. کئی دنوں تک وہ واپس چل گئے اور وہاں آ کے گاؤں میں جو ہے اپنے وہاں حوض اس کا میجرمنٹ کیا, اس کی پیمائش کی, اس کے بعد واپس آ گئے. حضرت کے پاس گئے. حضرت نے کہا اب اس کو ماپ. کئی دنوں کے بعد پر مشقت سفر کیے تو اس کو ماپنے کے بعد کا بتا کتنا فرق ہوا. کہا حضرت 1 بالشت کا فرق. خوش ہو گئے, 1 بالشت کتنا فرق. تم تو کہہ رہے تھے بہت بڑا ہے, یہ بہت بڑا ہے. کہا آئندہ میری خانقاہ میں نہیں آنا, دفع ہو جاؤ, تمہیں بات کرنے کا سلیقہ نہیں. تم تو بس فضول چیز کو اڑا دو گے. یعنی تم تو کل بتاؤ گے کہ میں نے پتہ نہیں کیا کیا دیکھا ادھر, میں نے وہ چیزیں دیکھی, یہ چیزیں دیکھی, خود دیکھا کچھ نہیں ہوگا. تو وہی اس کا مطلب یہ ہے کہ خواہ کی تعریف ہے اور خواہ کا جو ہے کسی پہ تنقید نہیں کرنی چاہیے. آگے ایک آیت ہے فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشرکین, آیت نمبر 94. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعوت کا کام مکہ میں شروع کیا 3 سال تک چوری چھپے دعوت دیتے رہے. چوری چھپے, کسی کو اعلان میں نہیں, بس جو گہرے دوست ہیں, اپنے خاص رشتہ دار ہیں ان کے بعد. اس کے بعد آیت نازل ہوتی ہے وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ, جو آپ کے قریبی رشتہ دار ہیں ان کو ڈرائیے. اس کے بعد یہ آیت نازل ہوئی فاصدع بما تؤمر وعارض. اب کھلے عام جو ڈنکے کی چوٹ پہ اب دعوت کا کام کیجیے. تو اس آیت کے نزول کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمومی دعوت کا اعلان کیا. ساتھ میں فرمایا وعارض عن المشرکین, مشرکوں سے آپ اعراض کیجیے, منہ موڑیے, کوئی کسی کی طرف توجہ نہیں دینی. اور یہ تو ستائیں گے آپ کو, انا کفیناک المستہزئین, انہوں نے ستایا تو آپ کی طرف سے ہم ان کے لیے کافی ہے, آپ کو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں. آگے فرمایا فسبح, بلکہ آگے فرمایا وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ, آپ اپنے رب کی عبادت کیجئے. کب تک؟ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ, یہاں تک کہ آپ کو موت آ جائے. اس سے پتہ چلتا ہے جو بہت سارے ڈونگی بابا, ڈونگی پیر بولتے نا ہمیں نماز معاف ہو گئی,
اب وہ عبادت معاف، یہ عبادت معاف، اب ہمیں کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، ہم باطنی نماز میں ہیں، ہم جو ہے دائمی نماز میں ہیں. یہ سب ڈکوسلے، یہ سارا نفس اور شیطان کا مکر ہے. دنیا کی ایک ہستی ہے جو وجہ تخلیق کائنات ہے، انبیاء کا سردار ہے، امتوں کا سردار ہے، حضرت سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ان کو کہا جا رہا ہے وَاعْبُدْ رَبَّكَ، آپ عبادت کیجئے رب کی. کب تک؟ جب تک آپ کو موت، یعنی موت تک آپ کو عبادت کرتے رہنا ہے. جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے معاف نہیں ہوئی تو ہم سے کیسے ہوگی معاف؟ کوئی عبادت کسی سے کبھی معاف نہیں ہو سکتی. اس میں بھی وہ ایک چھوٹا سا واقعہ میں بتاتا ہوں. مشہور ہے عابد اور عالم کا فرق، پتہ ہے؟ عابد عبادت گزار، عالم جس کو تھوڑا علم وغیرہ ہو، جانکاری ہو. اس میں فرق کیا ہے؟ کہتے ہیں ایک عابد عبادت گزار تھا، خوب عبادت کی، خوب عبادت. ایک دن رات کو ٹھک ٹھک ہو گیا، ناک ہو گیا. اس نے جب دروازہ کھولا کہا کون؟ کہا میں جبرائیل. اچھا ماشاء، تو خوش ہو گیا. اچھا، کہا کیسے آنا ہو؟ کہا اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے. کہا کس لیے؟ کہا کہ تجھے معراج کرانی ہے اور دوسرا پیغام یہ دینا کہ اب تجھے کوئی عبادت نہیں کرنی. تو ساتھ میں کچھ ہاں کا سواری بھی لائی. سامنے کھچر نما گدھا تھا کہ کھچر تھا وہ رکھا ہوا تھا. کہ یہ ہے یہ سواری. اور حضرت اس پہ چڑھے تو سوچ رہے تھے سچ میں مجھے معراج پہ جانا ہے. چلتے چلتے جب صبح دیکھا لوگوں نے تو جو بستی کا کچرا دان ہے جہاں پہ کچرا رکھتے ہیں نا، بس اسی میں اس کو گدھے سمیت پھینک دیا ہے اس نے. شیطان حضرت جبرائیل کہاں سے آتے؟ معراج کیسے کراتے؟ کس کی کراتے؟ اب اسے اگلے دن سوچا یا اور کبھی سوچا کہ اب میں مولوی صاحب کو بھی ڈراؤں گا، اسی طرح یعنی پھسلاؤں گا. اب مولوی صاحب تو رات کو کھراٹے لے رہا تھا، سو رہا تھا. وہ بیچارہ عبادت گزار تھا، یہ سو رہا تھا. اب اس نے نوک کیا تو اس نے کہا کون؟ کہا میں جبرائیل ہوں. اچھا، کہا جبرائیل ہوں. کہا اچھا کیا کرنے کا؟ اس طرح اللہ تعالیٰ کو آپ کی عبادت بڑی پسند ہے، اب آپ کو چھٹی دی ہے اور معراج پہ بلایا. کہا ایک منٹ آتا ہوں. وہ چھوٹا نکالا گھر سے چھڑی نکالی اور اس کے پیچھے دوڑے گا. شیطان خبیث، یہ نماز معاف ہوگی؟ کس سے نماز معاف ہوگی؟ تو حضور سے نماز معاف نہیں. اور معراج تو صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی امتی تھوڑے ہی کر سکتا ہے معراج. فرق. تو عام طور پر جو گمراہ کن لوگ ہوتے ہیں، گمراہ عقیدے پھیلاتے ہیں، وہ کن میں پھیلاتے ہیں؟ جو لا علم، بیچارے کچھ پتہ ہی نہیں. اب اس کو پتہ نہیں کیا کیا بولیں گے. آج کے زمانے میں بہت زیادہ گمراہیاں ہیں، اور خاص طور پر جو ہے یہ انٹرنیٹ کے ذریعے سے گمراہیاں آتی ہیں. عجیب قسم کی گمراہیاں. اللہ تعالیٰ حفاظت کرے. تو عبادت جو ہے وہ کسی کی معاف نہیں ہو سکتی. جو حضور کی معاف نہیں فرمایا، جب تک آپ کے پاس موت نہ آ جائے تب تک آپ کی عبادت معاف نہیں، تب تک کرتے رہے. تو اسی طرح ہمیں کرتے رہنا ہے برابر موت تک. آگے سورۃ النحل شروع ہوتی ہے. النحل شہد کی مکھی کو کہا جاتا ہے، اور شہد کی مکھی کا تذکرہ ہے سورت میں آگے، اور بڑی خاص مکھی ہوتی ہے یہ، تو اس لیے پوری سورت کا نام ہی سورۃ النحل رکھا گیا. مکی سورت ہے اور اس کے اندر جو ہے 128 آیتیں ہیں اور 16 رکوع ہیں. 3 تذکرے خاص طور پر مکی صورت ہے. اللہ تعالیٰ کی وحدانیت بھی ہے، رسالت بھی ہے، آخرت بھی ہے. پہلی آیت آخرت پہ، اتا امر اللہ، اللہ کا عذاب، اللہ کا قیامت وہ آ رہا ہے. فلا تستعجلوا، تم جلدی نہ مچاؤ، تم جلدی نہ مچاؤ. آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کا تذکرہ فرمایا. خلق الانسان من نطفہ، کہ ناپاک قطرے سے انسان کو پیدا کیا. اس کے بعد فرمایا چوپایوں کو تمہارے لیے پیدا کیا.
والانعام خلقها لکم، چوپایوں کو تمہارے لیے پیدا کیا، تمہیں نہیں، تمہیں کتے پالنے کے لیے پیدا نہیں کیا ہے، تمہیں جو ہے ڈنگر پالنے کے نہیں بلکہ تمہیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، وہ تو تمہاری خدمت کے لیے. لکم فیہا دفء ومنافع ومنہا تاکلون، انہی کے ذریعے سے تم اون حاصل کرتے ہو، پھر کپڑے بناتے ہو، اور بہت سارے منفعتیں ہیں، اور کھاتے بھی ہو انہیں. اس سے پتہ چلتا ہے جانوروں کو ہمارے لیے پیدا کیا گیا. بلکہ ایک وہ مشہور روایت ہے ان الدنیا خلقت لکم، کہ دنیا پوری کی پوری تمہارے لیے پیدا کی گئی. وَإِنَّكُمْ خُلِقْتُمْ لِلْآخِرَةِ، اور تمہیں آخرت کے لیے پیدا کیا گیا. وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَى بَلَدٍ لَمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنفُسِ، یہ تمہارا بوجھ بھی اٹھاتے، جہاں تم نہیں جا سکتے وہاں تمہیں لے جاتے. والخیل والبغال والحمیر لترکبوها وزینہ، کھچر ہے، گھوڑا ہے، کھچر ہے، گدھا ہے، اس کو پیدا کیے کس لیے؟ لترکبوها، تاکہ تم اس پہ سوار ہو جاؤ، وزینہ، اور تمہاری زینت کے لیے. اور پہلے والانعام میں تو یہ بھی آ رہے تھے نا چوپائے، لیکن ان کو الگ بیان کیا کیونکہ یہ کھانے کے لیے نہیں ہے، یہ کھانے کے لیے نہیں ہے. کہا لترکبوها، ان کو اس لیے پیدا کیا تاکہ تم ان پہ سوار ہو جاؤ. وہ زینہ، زینت کے لیے. تو گھوڑا بھی نہیں کھانا ہے، اس کی وجہ گھوڑا پہلے حلال تھا، تو گھوڑا اس لیے نہیں کھا سکتے، وہ آلہ جہاد ہے. کسی نے کھا لیا تو حرام نہیں ہے، حرام پھر بھی نہیں ہے، مکروہ ہے. عرب میں کچھ لوگ ہیں کھاتے ہیں، اور بھی کئی جگہوں پہ. کھچر ٹوٹلی حرام ہے، گدھا ٹوٹلی حرام ہے. کھچر اور گدھے میں فرق پتہ ہے آپ؟ چلو کبھی سیکھ لینا. هو الذي انزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون. آگے اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی تخلیقات کا ذکر فرمایا ہے. آگے پھر هو الذي سخر البحر، اللہ تعالیٰ نے سمندر کو تمہارے لیے مسخر کیا. سخر لكم البحر، سخر البحر. اچھا، کیا آپ لوگوں میں سے کوئی بتا سکتا ہے کہ اسلام سے پہلے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے، کون کون سے بڑے سمندر اور کون کون سے وہ علاقے جو سمندروں کے بہت دور ڈسکور ہوئے تھے؟ کچھ بھی ڈسکور نہیں ہوا تھا، کیونکہ سب سمندروں سے ڈرتے تھے. اسلام سے پہلے ہر جگہ کے لوگ سمندر سے بھی ڈرتے تھے، پہاڑوں سے بھی ڈرتے تھے. کوئی سنا ہے کوئی ہمالیہ نا کیا اس کو بولتے K2 ماؤنٹ ایورسٹ، وہاں کوئی چڑھا ہے اس سے پہلے؟ کبھی سنا ہے اپولو مشن اس سے پہلے گیا تھا، یا اسی طرح کوئی راکٹ لانچر ہے کوئی چیز؟ سب ڈرتے تھے. یہاں تو اب بھی ہے، آپ کے جو ہمسائے ہندو بنیے، وہ تو اب بھی گائے ماتا کو نمستے کرتے، وہ تو اب بھی جو ہے وہ چوہے اور بلی ان کو بڑا یہ مانتے. عرب والے بھی ایسے تھے، عرب میں بھی یہی ہوتا تھا، ڈرتے تھے. کبھی جاتے تھے سمندر، سمندر کے دیوتا ہماری رکشا کرنا، ہماری حفاظت کرنا. اے پہاڑوں کے دیوتا ہماری حفاظت کرنا. جو پہاڑوں کے دیوتاؤں سے حفاظت، پہاڑ کو چیرے گا، ٹنل بنائے گا پہاڑ سے، پہاڑوں کے اوپر جائیں گے وہ. قرآن جب آیا، قرآن نے کہا سخر لکم، ہم نے تمہارے لیے اس پوری کائنات کو مسخر کر دیا، تسخیر کر دیا، تمہارے لیے کر دیا. میں سے جو کام لے لو. سخر لکم بحر، سمندر تمہارے لیے مسخر کر دیا. مسخر کا مطلب تمہارے تابع کر دیا، تم جو چاہو جس طرح چاہو کرو. بلکہ سخر لکم الشمس والقمر دائب ہے، سورج اور چاند کو تمہارے لیے مسخر کر دیا. اب انسان نے سوچو ہو یہ تو میں ان سے ڈرتا تھا، تو میرے لیے یار، یہ تو میرے لیے مسخر کیے گئے. پھر سوچنا شروع کیا، تب انسان نے سوچنا شروع کیا، نہ جی سمندر کے بارے میں ہم سوچ سکتے ہیں، کوئی دیوتا شوتا وہاں نہیں ہے. بسم اللہ پڑھ کے کودو، اور بسم اللہ پڑھ کے جو ہے چڑھو ماؤنٹ ایورسٹ پہ، یا جو کچھ کرنا ہے.
تو یہ جو نظریہ ہے تسخیر کا، اس کو نظریہ تسخیر کہتے ہیں. پتہ نہیں آپ لوگ اس کو کیا کہتے ہیں انگلش میں، یہ سب انگلش تو مجھے آتی نہیں ہے، کوئی لفظ آتا ہے. تو نظریہ تسخیر یہ اسلام نے دیا ہے. فرمایا سمندر تمہارے لیے مسخر ہے، اس میں سے تمہیں تازہ گوشت ملتا ہے، یعنی مچھلی، تازہ گوشت اس کو کہا، اور اس سے تم زیورات نکالتے ہو، اور اس میں بڑی بڑی کشتیاں وہ چلاتے ہو. جی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تفسیر کے ساتھ، تفصیل کے ساتھ جو ہے یہ تذکرہ کیا ہے. آگے پھر مشرکین کا بھی تذکرہ ہے کہ مشرکین کیا کیا گڑبڑ کرتے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. آگے جو ہے آیت نمبر 57 میں 58 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کفار مکہ کا تذکرہ کیا کہ جب ان کو بچی کی بشارت سنائی جاتی. وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَىٰ، جب کہا جاتا تھا بیٹی پیدا ہوئی ہے، وَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا، تو اس کا چہرہ کالا پڑ جاتا تھا. وہ قزیم، جیسے کوئلے کی طرح بالکل کالا پڑ جاتا تھا. یتوارا من القوم، لوگوں سے چھپا پھرتا تھا. کیوں؟ من سوء ما بشر بہ، اس ناخوشخبری کی وجہ سے. ایمسکو علی ہون ام یدسو فی التراب، پلاننگ کرتا تھا کیا کروں اب اس کو، کس طرح میں مٹی میں اس کو دفن کروں، یا ورنہ یہ رسوائی لے کر اس کو چلاؤں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بھائی یہ بیٹی جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی عظمت دے دی کہ ہماری ماں وہی، ہم انہی کے کوکھ سے پیدا ہو گئے، اور جب ہماری پیدا ہو جائے تو ہمارے ناک اور منہ چڑھے. ماں نہیں ہوتی، بیٹی نہیں ہوتی، تو پھر ہم کہاں سے آتے، ہم کیسے آتے؟ یا آرٹیفیشل بنانے کا کوئی ارادہ ہے؟ لوٹ تو عجیب منطق ہے. یعنی میں اپنے لیے، اللہ بچائے اللہ بھائی، میں نہیں، مثلا کوئی انسان اپنے لیے بیٹی کو پسند نہیں کرتا، لیکن خود بیوی چاہتا ہے، اپنے لیے بیوی چاہتا ہے. وہ کیا کسی کی بیٹی نہیں ہوگی؟ اور خود محتاج ہے ماں کا، تب وہ دنیا میں آیا. کیا وہ ماں جو اس کی ہے وہ کسی کی بیٹی نہیں ہوگی؟ اب اللہ بچائے، اس زمانے میں تو ایسا تھا، اب پھر سے ہونے لگا ہے. آہستہ آہستہ ہمارے یہاں بھی بیٹی پیدا ہوتی ہے تو لوگ جو ہے مغموم ہی رہتے، غم زدہ ہی ہو جاتے، غمگین ہو جاتے، خوش نہیں ہوتے. کم از کم سوچنا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں ہوئی، 4 بیٹے، اور چاروں پہ خوشخبری کا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سب کو خوشخبری دی. بلکہ ہمارے لیے فرمایا اگر تم 3 بیٹیوں کی صحیح تربیت کرو گے تو جنت کی بشارت دیتا ہوں، 2 کی کرو گے جنت کی بشارت، 1 کی صحیح تربیت کرو گے تب بھی جنت کی بشارت. چاہے وہ بیٹی ہو، بہن ہو، تربیت آپ نے صحیح طریقے سے کی، نک ڈک کشر بیٹھو تو میں جنت کی بشارت دیتا ہوں. خود 4 کی تربیت، 4 کا نکاح کروایا. اگر یہ آر ہوتا بیٹی کا پیدا ہونا، پھر تو اللہ تبارک و تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیٹیاں عطا نہیں کرتے. اور اتنا ہی نہیں، آج پوری دنیا میں اگر آپ کو کہیں کہ نا سب سے بڑا خاندان کون سا ہے، سادات کا خاندان ہے، سید خاندان، جو سچ مچ کے سید ہو، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان والے ہیں. تو پورا خاندان بیٹی کا خاندان ہے. حضرت فاطمہ الزہرا سے چلا ہے، بیٹوں کا تو خاندان ہی نہیں. آج کے زمانے میں بھی دیکھو، بیٹے تو نام ڈبوتے ہیں، بیٹیاں ہی نام دیتی ہے، بیٹیاں ہی نام یاد رکھواتی ہے، نام آوری دیتی ہے، اور جو بیٹے ہوتے وہ تو نام ڈبا دیتے ہیں. تو اس لیے بیٹا بیٹا مت کہو، جو اللہ تعالیٰ عطا فرمائے، بیٹا ہو یا بیٹی، دونوں کو بسر چشم قبول کرنا چاہیے اور خوش ہونا چاہیے. آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دودھ کا تذکرہ فرمایا کہ دودھ ہم کہاں سے لیتے ہیں، یعنی کہاں سے بنا کر تمہیں پلاتے ہیں. نسقیکم مما فی بطون من بین فرث و دم، لب فرمایا کہ ایک
جو ہے پیشاب کی جگہ ہے اور ادھر سے جو ہے خون والی رگیں، اس کے بیچ سے لبنن خالصاً ہم نکال کے دیتے تھے، سائغا للشاربین، پینے والوں کی جو چاہے وہ پی سکتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے شہد کی مکھی کا تذکرہ خاص طور پر کیا، وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ یہ جو شہد کی مکھی ہے بڑی خاص مکھی ہوتی ہے، یہ کہ اپنی بادشاہت ہوتی ہے، مملکت ہوتی ہے، ان کی ملکہ ہوتی ہے، اور باضابطہ فوج ہوتی ہے، ان کی سائنس لیبارٹری ہوتی ہے ان کی باضابطہ، چیک کیا جاتا ہے، وہ باہر سے وہ نیکٹر چوس کے آتے ہیں، اس کو چیک کیا جاتا ہے، اگر گڑبڑ لایا تو اس کو وہیں پہ پھینک دیا جاتا ہے، مار دیا جاتا ہے، باضابطہ قضا ہوتا ہے ان کے یہاں، یعنی جوڈیشری ہوتی ہے، باضابطہ جو ہے فیصلے سنائے جاتے ہیں، قتل کس کو کرنا ہے، کس کو چھوڑ دینا ہے، سب چیزیں چلتی ہیں۔ یعنی یہ جو مکھی ہے، شہد کی مکھی، یہ بذات خود اندر ایک کائنات ہے، تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا تذکرہ فرمایا۔ اور ایک چھوٹا سا قطرہ شہد، اس کو بنانے کے لیے پتہ نہیں ہزاروں پھولوں کو اس کو نچوڑنا پڑتا ہے، اس کا رس لینا پڑتا ہے، اور پتہ نہیں کتنے ہزار کلومیٹر اس کو چلنا پڑتا ہے، اتنی محنت کرنی پڑتی ہے، تب جا کر جو ہے اب اس کو بھی ہم نے آرٹیفیشل کر دیا ہے۔ ہمارے پاس الحمدللہ پیور شہد ہے، ایسا نہیں ہے ہمارے پاس جو شہد، البتہ میں لوگوں کا کہہ رہا ہوں، آرٹیفیشل کر دیا۔ اب وہ سرپ آتا ہے چائنا سے، اس کو پانی میں ملایا شہد، اب کہتے تھے بھائی وہ تار بننی چاہیے، وہ ہونا چاہیے، وہ سب بکواس ہے، اس کوئی علامت اس کی نہیں ہے۔ علامت پیور، ایک بڑے بزرگ وہ فرماتے ہیں صحیح شہد اور صحیح عامل کی پہچان کوئی نہیں، یعنی صحیح عامل عمل نہ کرا جن کڑا ہو کڑا ہی کرتا سو مشن آج تک بھروسہ ہے، کچھ پتہ نہیں کیا، کسی کا بھی کبھی لگ جاتا ہے تیر، لیکن کوئی علامت اس کی نہیں ہے، اسی طرح شہد کی بھی نہیں ہے۔ بہرحال شہد کے بارے میں فرمایا شراب مختلف الوان، اس کے رنگ الگ الگ ہوتے ہیں، اس کا مطلب ہمارے پاس الگ الگ رنگ جو ملیں گے آپ کو، وہ قرآن کہتا ہے فیہ شفاء للناس، لوگوں کے لیے اس میں شفا ہوتی، باعث شفا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ بس آدھی کلو کی بوٹل پی جائیں گے اور کہیں گے شفا، پھر آپ کو شفا کھانے پہنچنا ہے، اس کو پینا ہے اسی طریقے سے جس طریقے سے آپ کو چاہیے، آپ کی باڈی کو چاہیے، گرمی میں کس طرح، سردیوں میں کس طرح، اور کس بیماری میں کس طرح استعمال کرنا ہے، وہ پہلے آپ کو حکیموں سے، یعنی حکمت والوں سے پوچھنا پڑے گا۔ جی آگے جو ہے آیت نمبر 90 میں اس کو، یہ سب سے جو ہے جس کو آیت عدل کہا جاتا ہے، آیت عدل، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون، یہ آیت اس کو سب سے جامع آیت کہا جاتا ہے، یعنی ایسی آیت ہے کہ قرآن پاک کا سارا نچوڑ اس آیت کے اندر ہے۔ اسی وجہ سے اس آیت کو حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز خلیفہ راشد رحمہ اللہ، انہوں نے خطبے میں اس کو لکھوایا، خطبے میں اس کو جاری کروایا، یعنی کہا کہ خطبے میں ہر خطیب یہ پڑھا کرے۔ اب دیکھتے ہوں گے ہر خطیب آخر میں یہی پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتے کس کا؟ عدل کا، انصاف کا، والاحسان اور حسن سلوک کرنے کا، وایتاء ذی القربى اور جو رشتہ دار ہیں ان کو دینے کا، اور فحش اور منکر اور بغی، ان تمام چیزوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو روکتے ہیں۔ تو ایک ایک لفظ کی جب آپ کریں گے نا تشریح، تو بہت تفصیل ہے اس کی، تو اس کے لیے کم از کم معرف القرآن دیکھ لیجیے گا کم از کم اس ایک آیت کے لیے۔ جی آگے بس ایک دو آیت تھی تو بس اس کے بعد من کفر باللہ من بعد ایمانی الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، یہ خاص موقع کی آیت ہے، آیت نمبر 106، لیکن اس کو یاد رکھے، اس میں ایک مضمون بیان کیا گیا ہے کہ اگر کبھی مسلمانوں پر ظلم ہو، زبردستی ہو، اکراہ ہو، جبر ہو، اور ان سے کلمہ کفر کہلوایا جائے، ہوتا ہے نا کبھی بیچارے مسلمان ہوتے ہیں باہر، ان کو ظلم کرتے جے شری رام بولو، اور وہ پتہ نہیں کیا کفر ہے، تو بول دیتے،
تو اس کا حکم بیان فرمائے کہ اگر کبھی ایسا ہو تو آپ کہہ سکتے ہو زبان سے، کوئی مسئلہ نہیں، بس دل ایمان سے مطمئن ہونا چاہیے. دل میں ایمان ہو، زبان سے اگر آپ نے اس وقت جب آپ کو زبردستی ہو رہی ہے اس وقت اگر آپ نے کیا تو کوئی پرابلم نہیں ہے، رخصت ہے آپ کو، کلمہ کفر آپ کہہ سکتے. کوئی کہہ دے اللہ کو گالی دے دو، نعوذ باللہ، عظیمت تو یہ ہے کہ نہ کہے، اپنی جان دے دے، اپنی جان دے دے. لیکن اگر کسی نے کر دیا، اس کے کہنے پہ کچھ بھی کہہ دیا تو کوئی مسئلہ نہیں، ایمان سے نہیں، یہ ایمان اس کا محفوظ ہے. شرط یہ ہے کہ قلب ہو مطمئن بالایمان، کہ اس کا دل جو ہے وہ مطمئن ہو ایمان سے. جی اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ جو ہے عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.